بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چودھری عبدالغفور گجر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے ٹاپک کے ساتھ آؤں جو کہ عوام فہم ہوں، بلکہ عام فہم ہوں، اور اصل میں ٹاپک ہونا بھی چاہیے جو کہ عام فہم ہو، اور عام جو ہے جتنی بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں جو لیگل سوسائٹی سے نہیں ہے، لیگل فریٹرنٹی سے نہیں ہے، ان کو بھی میری بات کی بڑی پراپر سمجھ آ جائے، اور میں سپریم کورٹ اور آنریبل ہائی کورٹ کے جتنے اپیکس کورٹس ہیں ان کے فیصلے جو ہیں بڑی آسان الفاظ میں آپ کو میں بتا سکوں۔ تو میری آج کوشش یہ، بلکہ شروع سے ہی کوشش یہ ہے کہ پراپر ویڈیو بناؤں جس سے لوگوں ایک عام آدمی کا فائدہ ہو، کہ اس کو فیوچر میں اگر یہ کوئی ایشو آ جائے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد، کمپلیٹ دیکھنے کے بعد اس کو ایک ٹاپک کی باقاعدہ سمجھ آ جائے۔ تو آج بلکہ کافی دنوں سے میں نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے محمدن لا۔ تو اسلامک لا میں بیسیکلی ہر ایک رشتہ بڑا اہم ہے۔ تو آج جس رشتے کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پریڈیسیز بردر سن، یعنی کہ بھائی کا بیٹا، یعنی بھتیجا جس میں بھائی پہلے سے فوت شدہ ہو، یعنی کہ بھائی بندہ جو فوت ہوا ہے اس کے بھائی کا بیٹا، یعنی کہ بندہ یا بندی جو فوت ہوئی ہے اس کے بھائی کا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے وہ پہلے سے فوت ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر آج میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ پریڈیسیز بردر سنز کی کیا ہے، اور کن کن حالات میں وہ محروم ہوتا ہے اور کن کن حالات میں وہ لے سکتا ہے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں جو بیسک جو ججمنٹ ہے، آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے 2007 MLD پیج 33 ہے اس کا، اور میں اس ججمنٹ میں جو پراپر چیز ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں جو خاتون ہے وہ فوت ہوئی ہے ایشو لیس، اور ایشو لیس خاتون ہے، اور اس کے دو بہنیں ہیں اور ایک پریڈیسیز بردر سن ہے۔ یعنی بہنوں کے مقابلے میں جو بھائی کا بیٹا ہے وہ اس کے بارے میں آنریبل ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے 2007 میں۔ تو کوشچنز ٹھہرا، پہلے انتقال پاس ہو گیا، یعنی کہ بھتیجے کے نام بھی انتقال پاس ہو گیا، لیکن وہ بہنوں نے چیلنج کر دیا۔ تو بہنوں نے جب چیلنج کیا تو آنریبل ہائی کورٹ نے یہ باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کر دیا کہ جو بھائیوں کا بیٹا ہے، جو بھائی کا بیٹا ہے پریڈیسیز بردر سن ہے، وہ محروم ہے، اور دونوں بہنیں ہی سارا وہ حقدار ہیں ٹوٹل پراپرٹی کی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس ججمنٹ کے کو اسیل کیا گیا، تو اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ میں یہ سسپینڈ ہوگی یہ ججمنٹ۔ جب سپریم کورٹ میں یہ سسپینڈ ہوگی تو اس کے بعد یہ کوشچن نئی سرے سے سپریم کورٹ نے ریز کیا 2014 میں۔ تو بہنوں کے ساتھ بھائی کے بیٹے کو، یہ بھتیجے کو حقدار ٹھہرا دیا۔ یہ PLD 2014 سپریم کورٹ ہے 779 اس کا پیج ہے۔ اس کے لاء میں باقاعدہ طور پہ آنریبل ہائی کورٹ نے، آنریبل سپریم کورٹ نے آنریبل ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ جس میں محروم کیا گیا تھا بھتیجا، یعنی کہ اس کے باپ پریڈیسیز بردر سنز محروم کر دیا گیا تھا، اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے نا شرر ٹھہرا دیا، اور کہا کہ نہیں یہ لیتا ہے سسٹر کی حد تک، وہ جو ہے نا وہ پریڈیسیز بردر سن ساتھ لے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر ججمنٹس آئیں، کافی ساری آئیں، لیکن اس میں وہی بات ٹھہری۔ 2014 میں ایک اور ججمنٹ میں نے پہلی ویڈیو میں جس کا ذکر کیا ہے 2014 SCMR 1205 کا،
تو وہ اس میں بھی بین جو ہے نا وہ سارا لے جاتی ہے. میں پچھلی ویڈیو میں بھی میرا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ پوری بین کمپلیٹ لے جاتی ہے سارا، یعنی کہ جو بھی ریلیشنز ہیں کنجنگنٹی میں اور یوٹرن میں ہیں، یہ پچھلی ویڈیو میں نے یہ باقاعدہ اس میں ذکر کیا ہے اور ججمنٹس بھی کوٹ کیے ہیں کہ وہ کمپلیٹ وہ لے جائے گی وہ شیئرز. تو سامعین اس کوشچنز کو میں نے جو نیکسٹ ججمنٹ ہے اس 2014 PLD 14 سپریم کورٹ میں کو بھی میں نے ڈسکس کرنا تھا، 2007 MLD کو بھی ڈسکس کرنا تھا. تو میں نے کہا نہیں پریڈیسیز بردرسنز کی کیا کنڈیشن ہے اور وہ لے گا کہ نہیں لے گا. تو اس میں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو کوٹ کی ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ نہیں جو ہے نا ساتھ پریڈیسیز بردر جو کا سن جو ہے نا وہ شیئرر ہے. تو اس کے بعد ججمنٹس تھرو سپریم کورٹ کی کوئی نہ آئی، لیکن بین کے اوپر 2000 جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ آ گئی کہ بین جو ہے نا وہ ایز ریٹرن سارا لیتی ہے، لیکن اس میں رشتے ڈیفرنٹ تھے. تو 2018 PLD 2018 لاہور 426 ہے اس میں ڈاکٹرائن آف رد اور رول آف ایکسکلوژن کی بات کی ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے. پھر چوری مسعود جہانگیر کی ججمنٹ ہے، حالانکہ ان کی اپنی ہی ججمنٹ اس میں اگینسٹ تھی، لیکن یہ ڈاکٹرائن رد جو ہے نا اس میں بات کی ہے. اور ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ نے 2014 کی ججمنٹ تھی اس کو باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر ڈیفر کیا. اس میں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس میں کون سا رشتہ، یعنی کہ اس کی بیوہ ہے مرنے کی والے کی جو ایشو لیس ہے، اس کی ایک بہن ہے اور اس کے پہلے سے جو ہے نا فوت شدہ بھائی کے بیٹے ہیں. تو اس میں جو لیگیسی ڈسپیوٹ ہوئی، یہ حنفی لا کی بات کر رہا ہوں میں اپنی دوستوں کو باقاعدہ طور پہ حنفی لا کی بات کی سمجھا رہا ہوں کہ حنفی لا کیا کہتا ہے اس کے اوپر. تو اس پریڈیسیز بردر میں کی لیگیسی میں چوری مسعود جہانگیر نے یہ ہیلڈ کیا کہ 1/4 وہ نیفیو لے جائے گا. ٹھیک ہے جی. رد اور ریٹرن کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ 6 میں وہ ایک کیٹیگری ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. 2014 اس میں 12 سے 5 کو بھی ڈی اے ملا کی سورہ نساء کو بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ باقاعدہ طور پہ ہیلڈ ہو گیا کہ پریڈیسیز بردر سنز باقاعدہ طور پہ اس میں لیتا ہے، شیئرر ہے. تو اس کے بعد بھی ججمنٹ ہے 2018 کی ہی ججمنٹ ہے جو مسعود جہانگیر کی ججمنٹ ہے. فارن گیس ججمنٹس آتی رہتی ہیں. اب ایک پوائنٹ پہ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا اپیکس کورٹ کو پراپر اسسٹنس نہیں ہوتی، تو وہ پراپر اسسٹنس کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی میرا فاضل دوست اس کو نالی میں یہ ججمنٹس ہوتی ہی نہیں ہے تو پراپر اسسٹنس نہیں ہوتی، اور پراپر اسسٹنس کی وجہ سے ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹس اگینسٹ فارن اگینسٹ ججمنٹس دیتی ہیں. یہ فیصلے ہوتے ہیں وکلا کے باقاعدہ اسسٹنس کے اوپر. وکلا کی اسسٹنس ہوگی تو کورٹ پراپر فیصلے دیں گی. وکلا کی لائر کی اسسٹنس میں کوئی جان نہیں ہوگی تو وہی جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمارے سپریم کورٹ میں نے ججمنٹس وغیرہ دی ہیں، وہ اپنے ہی پہلے فیصلہ کو کنٹرا کیا ہے. یہ ابھی ریسنٹلی اسپیکر والے معاملے کو اور وہ یہ چوری پرویز لائی کے الیکشن والے معاملے کو. تو اس چیز کو باقاعدہ طور پہ جو ہے نا یہ مانا جا سکتا ہے کہ پراپر اسسٹنس نہیں ہے. سپریم کورٹ باقاعدہ طور پہ وکلا سے کہتی رہی کہ آپ آئیں اسسٹ کریں. تو وکلا اپنے کلائنٹس کی وہ جو ہے نا وہ اصل میں جو ڈسٹرب ہوئی باقاعدہ پبلک ہوئی، وہ ججمنٹس باقاعدہ طور پہ کورٹ بھی ہونے نیکسٹ میں. تو یہ باتیں ہوتی ہیں پراپر اسسٹنس کی. اگر وہ پراپر اسسٹنس دیتے شاید
شاید کہ ڈفرینٹ فیصلہ آ جاتا. تو میرے فاضل دوستوں نے اس میں پراپر اسسٹنس نہیں دی. تو یہ میں نے دو فیصلے دیے ہیں جو آپس میں فار اینڈ اگینسٹ ہیں. لیکن جو کرکس ہے پی ایل ڈی 2014 سی ایم آر ہے جو ابھی ان فیلڈ ہے، اوور رول نہیں ہوئی ابھی تک، اس میں یہ پریڈیسیز بردرز باقاعدہ طور پہ حصہ لیتا ہے، حقدار ہے، بھائی کا بیٹا حقدار ہے. 2033 کی اور پھر بعد میں جو بھی ججمنٹس آئی ہیں وہ ہائی کورٹس کی ہیں. جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے تو جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو اپیلٹ کورٹ کا ویو ہے وہ سپریم کورٹ کا ویو جو ہے نا وہ پریویل کر جائے گا. تو اس حوالے سے جو پریڈیسیز بردرز ہیں اور باقاعدہ طور پہ وہ اس چیز کا حقدار ٹھہرتا ہے. 2014 سی ایم آر پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ 779 کی بات میں کر رہا ہوں. انہی معروضات کے ساتھ کہ پریڈیسیز بردرز باقاعدہ طور پہ شیئر ٹھہرتا ہے اور اس کو حصہ دیا جانا چاہیے. اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے. ٹل نو آج تک پریڈیسیز بردرز جو ہیں وہ شیئر ٹھہرتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پہ جب کیلی سسٹر ہو تو وہ پریڈیسیز بردرز باقاعدہ طور پہ وہ حصہ لے گا. ہاں بھائی اگر ہے یا ادر کولیٹرلز ہیں تو وہ پھر پریڈیسیز بردرز کا معاملات اور ہو جائے گا. یہ بہن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بہن کے ساتھ پریڈیسیز بردرز سن ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ وہ شیئر وہ حصہ لے گا اور باقاعدہ طور پہ اس کو جو ہے نا سپریم کورٹ نے 2014 میں باقاعدہ ہیلڈ کر دیا تھا. بڑی یونیک ججمنٹ ہے، بڑی زبردست ججمنٹ ہے جس کو پراپر میں اپنے فاضل دوستوں کو بھی کہوں گا میں نے کوٹ کر دی ہے، لیکن فاضل دوستوں کو کہوں گا کہ وہ میرے لائیو کمیونٹی اس ججمنٹ کو ذرا پڑھیں صحیح کہ اس میں ہے کیا. تو میں انہی معروضات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنے سامعین سے. اللہ نگہبان، اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.